بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست کو چاہیے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ دے تو اس کو پہلے پرکھ لے کہ یہ شخص اس عہدے کے لائق بھی ہے یا نہیں، بلکہ میں اس کو تھوڑا تبدیل کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ دے تو دیکھے کہ یہ بندہ اس عہدے کے لائق بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ایک نااہل وزیر کے الفاظ کی قیمت جو ہے وہ پوری قوم کو چکانا پڑتی ہے۔ اور اس کی زندہ مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے خواجہ آصف صاحب ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کے دیے ہوئے بیانات، ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آج امریکہ کے اندر ایڈیا جو ہے وہ ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو بنا دیتا ہے یا دہشت گردوں کو پالتا ہے۔ سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ عہدہ بڑی چیز نہیں ہوتی، لیکن عہدے کے لائق ہونا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ عہدے کے لائق ہونے کے لیے انسان کو ایسا کردار اور ایسے کام کرنے پڑتے ہیں، ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ فلاں اس عہدے کے لائق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ اپنا منہ بند ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جب بھی منہ کھولتے ہیں، منہ سے کوئی الفاظ نکالتے ہیں تو ہمیشہ گند ہی نکالتے ہیں، ہمیشہ ایسا گند بکتے ہیں کہ جس سے پوری قوم کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ اس کا نام خواجہ آصف ہے۔ خواجہ آصف صاحب پہلے بھی اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی جو ہے پتہ نہیں ہماری قوم اس کو کیوں ہیرو مانتی ہے، میں تو نہیں مانتا، وہ تو ایک لٹیرا تھا، ایک ڈاکو تھا، ادھر آتا تھا تو ڈاکہ مار کے چلا جاتا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، یہ آپ کی سٹیٹمنٹ تھی، چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ابھی آپ نے کیا کیا ہے؟ ابھی آپ نے جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر جو بیان دیا ہے، کیا وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر بیان دینے والا تھا؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ 1980 کی دہائی میں جو نصاب چینج ہوا تھا وہ سی آئی اے کے کہنے پر ہوا تھا، سی آئی اے نے پاکستان کا نصاب چینج کیا تھا۔ اور بات کیا چل رہی تھی؟ مدارس کی، مدارس کے بارے میں بات چل رہی تھی، اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا کہ جو آپ نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر 5,000 مدارس ایسے ہیں کہ جو قبضے کی زمینوں پر بنے ہیں۔ اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ کون سی قبضے کی زمینیں پہ اور قبضوں کی زمینوں پہ اسلام آباد کے اندر کون کون سی بلڈنگیں بنی ہیں اور کن کو این او سی جاری کر دیا گیا ہے۔ ابھی صرف آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے مدارس ہیں جن کا نصاب چینج کیا گیا تھا؟ نصاب کسی ایک مدرسے کا چینج نہیں کیا گیا۔ میں ابھی جا کے تھوڑا پڑھ کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں کہ مدارس کا جو نصاب ہے وہ 1720 اور 1740 کے درمیان اس نصاب کو ترتیب دیا گیا، یعنی آج سے 300 سال پہلے کا نصاب ہے مدارس کا، جسے ہم درس نظامی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کا درس نظامی نام اسی وجہ سے ہے کہ اسے ملا نظام الدین نے ترتیب لیا تھا، اور ملا نظام الدین کی جو وفات ہے وہ تو 1748 میں ہو گئی تھی۔ تو ہمارا جو مدارس کا نصاب ہے وہ تو پچھلے 300 سال سے ایک ہی چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ وہی کتابیں، وہی چیزیں جو 300 سال پہلے تھی وہی ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب مدارس کا نصاب چینج نہیں ہوا، مدارس کا نصاب وہی ہے کہ جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، تو کون سا نصاب تھا جو سی آئی اے نے تبدیل کیا تھا؟ وہ آپ کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے کہ اس کا سی آئی اے نے نصاب چینج کیا تھا، اب ہمیں پھر واپس چینج کرنا چاہیے؟ اور آپ کو جو سکولوں کا نصاب ہے، جو کالجز کا نصاب ہے، وہ تو ویسے ہر 10 سال بعد چینج ہوتا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے کہ آپ اس وقت بھی تو آپ نے کیا تھا نا، ویسے تو یہ ریاست کی اپنی پالیسی تھی، یہ ریاست نے خود کیا تھا، لیکن چلے آپ کے مطابق سی آئی اے کے کہنے پر کیا تھا، تو وہ بھی تو کیا تو آپ نے ہی تھا نا۔ آپ کو شرم نہیں تھی آئی تب کہ آپ نے کسی اور کے مفاد کے لیے جو اسکول اور کالجز کا نصاب ہے اس کے اندر آپ نے اس وقت اسلامائزیشن کے الفاظ آپ نے استعمال کیے کہ اسلامائزیشن کی طرف لے جایا گیا افغان جہاد کے لیے؟ تو آپ نے اس وقت جو کتابیں ہیں اس کے اندر جہاد کی آیات اور صحابہ کرام اور سلطانوں کے واقعات شامل کیے تاکہ قوم کے جو بچے ہیں ان کو ابھارا جائے جہاد پر، تو اس وقت جو ہے وہ ان کو ابھارنے کے لیے آپ نے یہ چیزیں شامل کی۔ تو مجھے ایک بات پہلے یہ بتائیں، آپ کو جو چیزیں آپ نے شامل کی تھی تو ان کو جو پڑھنے والے بچے تھے ان کو بھی بتایا تھا کہ یہ ہم نے سی اے کے کہنے پر کیا ہے، تاکہ ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے جو جہاد ہے وہ سی اے کے کہنے پر لڑنا ہے، وہ اتنی دیر کے لیے ہمارا جہاد ہوگا اور یہ جہاد جو ہے وہ سی اے کے نام پر ہوگا، ویسے ہی جہاد نہیں ہے۔ ان کو اتنے جو انسان لڑنے جاتا ہے، جو جان دینے جاتا ہے، وہ تو مخلص ہوتا ہے نا، وہ تو اپنی نیت کے ساتھ، اپنے جذبات کے ساتھ، کوئی پاگل تو نہیں ادھر سے اٹھ کے جا کے کہیں پر لڑنے چلا جائے۔ جب اس کے اندر ایک اتنا جذبہ، ایک ایمانی اس کے اندر غیرت ہوتی ہے تو وہ پھر اٹھ کے لڑنے جاتا ہے نا۔ اور آپ کے اندر اتنی ایمانی غیرت پہ نہیں ہے کہ وہ تمام شہداء، وہ جو اس وقت ہزاروں لاکھوں جو مسلمان شہید ہوئے، چاہے وہ پاکستانی تھے چاہے وہ افغانی تھے، آپ نے ان کے خون کو یہ ویلیو دی کہ آپ نے کہا کہ ہم نے سی اے ای کے کہنے پر وہ ہمیں اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم نے سی اے ای کے کہنے پر نصاب چینج کیا تاکہ طلبا جو ہیں وہ ادھر جا کر لڑیں، یہ وہ۔ تو مجھے